نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز معتکفین و معتکفات، جملہ خواتین و حضرات، دیگر مہمانان گرامی قدر اور دنیا کے اطراف و اکناف سے لاکھوں کی تعداد میں اس مجلس کے ساتھ سمع و بصر کے طریق سے شرکاء و حاضرین، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی آج کا موضوع بھی پچھلی شب کی گفتگو کا تسلسل ہے، یعنی والدین کے حقوق و واجبات ہیں، جس کا عنوان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. مگر کل کی گفتگو صرف سورہ بنی اسرائیل کی متعلقہ آیات کریمہ کی تفسیر پر مشتمل تھی. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہی موضوع احادیث نبویہ کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی بیان کرنے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے حضور معتکف ہیں، اس کے در پر سائل بن کر جمے بیٹھے ہیں، اور اس کا انعام یہ ہے کہ پھر آپ سب کے سروں پر سایہ ہے. حضور قدوۃ الاولیاء والعارفین سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو میرے شیخ طریقت اور آقائے نعمت ہیں، میرے مرشد مربی ہیں، جن کی خدمت میں 25 برس سے زائد عرصہ ان کے جوڑے سیدھے کرنے اور ان کے قدمین کو چومنے پہ میں نے لگائے، اور ان کے فیض اور ان کی برکت سے یہ گلشن آباد ہے، اور اللہ کے رسول کی عنایات اور برکات بارش کی طرح برستی ہیں. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان یہاں جاری ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، سلف صالحین اور جملہ اولیاء اور علماء کاملین کی توجہات اس تحریک کے کام میں شامل حال رہتی. میں نے آج عنوان گفتگو کے طور پر سورہ احقاف کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، تاکہ ہماری پچھلی گفتگو کے ساتھ تسلسل قائم ہو جائے، اور تھوڑی دیر میں ہم احادیث نبوی کے سبجیکٹ میں انشاءاللہ تعالی داخل ہو جائیں گے. پچھلے موضوع کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، کل ہماری گفتگو ختم ہوئی
سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ پر، جس میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اولاد کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی خاطر یوں دعا کرے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس دعا پر ہماری کل کی گفتگو ختم ہوئی تھی کہ اے باری تعالیٰ، میرے رب کریم میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے ہوئے اپنے آرام کی، جان کی، صحت کی قربانیاں دے دے کر میری پرورش کی تھی۔ آج سورہ احقاف کی آیا 15 میں ایک دوسری دعا تلقین کی گئی ہے۔ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اولاد یہ دعا کرے، قال رب اوزعنی۔ اوزعنی لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا مفہوم بنتا ہے الہمنی، میرے دل میں الہام فرما، مجھے اس امر کا علم دے، فہم دے، سمجھ دے۔ مگر دل میں القاء کر دے یہ چیز، اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں اس امر کو سمجھوں، اس کی اہمیت کو، اور پوری طرح سمجھ لینے کے بعد اس پر عمل کروں اور اس عمل پر قائم رہوں۔ مجھے اس امر کی توفیق دے۔ کس چیز کی توفیق؟ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ پھر آگے 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کون سی؟ ایک تو یہ نعمت التی انعمت علیہ، ایک وہ نعمت جو تو نے مجھ پر فرمائی، اور دوسری وعلی والدیہ، اور دوسری وہ نعمت جو تو نے میرے والدین پر فرمائی۔ چونکہ آگے بڑھنا ہے حدیث کی طرف تو مختصر یہ مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو نعمت مجھ پر فرمائی اس سے مراد یہ ہے کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایمبریو تھا، جنین تھا، اس وقت سے لے کر میری پختہ عمری تک تو نے میری حفاظت کی، پرورش کی اور اس مقام تک پہنچایا۔ یہ تیری اتنی بڑی نعمت ہے جس کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس شکر کی توفیق مرحمت فرما۔ اور دوسرا وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین پر نعمت کی، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پھر میرے والدین کو تو نے توفیق دی کہ وہ اپنے آرام کو ایک طرف رکھ دیں، اور میری اتنی محبت ان کے دلوں میں ڈالی کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، مصائب و آلام اٹھائے، اور اس پیدائش کے وقت سے بلکہ اس سے بھی قبل سے لے کر آج اس عمر تک انہوں نے میری پرورش کی، میری کفالت کی، تربیت کی، نگرانی کی، نگہبانی کی، اور مجھے اس قابل بنایا۔ پھر اس کے بعد جو پہلا لفظ آیا ہے نا، التی انعمت علیہ، جو تو نے نعمت مجھ پر فرمائی، اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اور اس معنی کے ساتھ آگے والدین کے حوالے سے بھی دوسرا معنی جڑ جاتا ہے۔ پہلے آپ دونوں معنی سمجھ چکے، اب ایک معنی یہ بھی ہے ان اشکرک فی نعمتک علیہ باداء واجب طاعتک و عبادتک۔ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی ہے، اور مجھے شعور عطا کر دیا ہے کہ میرے والدین کا مجھ پر احسان ہے، اور مجھے یہ سمجھ دے دی ہے اور توفیق دے دی ہے کہ میں اس احسان کو سمجھوں اور اس کا شکریہ ادا کروں اور ان کی خدمت کروں، تیری عبادت کروں، طاعت کروں، اور ان کی خدمت کروں اور ان پر احسان کروں۔ یہ جو توفیق خدمت والدین اور احسان والدین کے حوالے سے تو نے مجھے دی ہے، شعور سے لے کر عملی خدمت تک، اس نعمت پر بھی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گویا جن لوگوں کو یہ شعور مل جائے اور یہ سمجھ آ جائے
کہ والدین کا کتنا بڑا احسان ہے اور کس حد تک وہ ہمارے لیے لائق تکریم ہیں، لائق احترام ہیں، ان کی کتنی خدمت، ان سے محبت اور شفقت اور اکرام اور احسان ہم پر واجب ہے۔ جنہیں یہ شعور مل جائے وہ اس شعور کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس کا حق ادا کرنے پر شکر ادا کریں اور اس توفیق کے برقرار رہنے پر شکر ادا کریں۔ چونکہ آپ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کسی نعمت پر تو اللہ پاک اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ قاعدہ قدرت ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، جس بھی نعمت پہ میرا شکر ادا کرو گے میں وہ نعمت مزید تم پر نازل کروں گا، اتاروں گا، اس کی خیرات دوں گا۔ یعنی دعا کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ دعا میں فرمایا کہ اب بندہ یہ مانگے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ باری تعالیٰ اب شکر ادا کرنے کے ساتھ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، نیک سیرت بن جاؤں، میرے اخلاق سنور جائیں، میری زندگی نیکی اور طاعت کا نمونہ بن جائے، صالح اعمال کا ارتکاب کروں، ترضا ہو، ایسی نیک سیرتی دے اور ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو۔ اب یہ جو ٹکڑا، یعنی اس ٹکڑے سے پہلے بھی والدین پر اللہ کی نعمت اور اپنی ذات پر اللہ کی نعمت کے شکر کا بیان ہے، اور اس ٹکڑے کے بعد اپنی اولاد کے حوالے سے پھر ایک دعا ہے۔ ان دو دعاؤں کے درمیان میں یہ تلقین کرنا کہ تو دعا کر کہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اب اس دعا کے حصے کا اگلے آنے والے دعا کے کلمات کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ توفیق دی کہ نیک عمل کروں، چونکہ میں نیک عمل کروں گا تو میرے اعمال میری اولاد کے لیے نمونہ بن جائیں گے۔ میں نیک سیرت بنوں گا تو میری سیرت میرے اولاد کے مستقبل کو سنوارے گی، ان کے لیے ایک اچھا ماڈل بنے گی۔ تو اس میں اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ بندے یہ دعا مانگ کہ مجھے نیک سیرت بنا، تاکہ میری اولاد بچپن ہی سے مجھے دیکھ دیکھ کر نیک سیرت بن جائے۔ یہاں والدین کی ذمہ داری ادا ہو رہی، یعنی دعا مانگنے والا بیٹا ہے، دعا مانگنے والی بیٹی ہے، مگر وہ دعا کیوں منگوائی جا رہی ہے؟ والدین کی نسبت سے دعا ہو چکی، اب اس دعا کا تعلق اس کی اپنی اولاد کی نسبت سے۔ دعا منگوائی جا رہی ہے، مولا مجھے نیک کر، تاکہ میری نیکی کو دیکھ دیکھ کر میری اولاد نیک ہو جائے۔ یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا حکم ہے، ایک منبع رشد و ہدایت ہے۔ دیکھیے، میں نے 2 دن اس موضوع پہ اس لیے مقرر کیے کہ ہم میں سے ہر کوئی یا تو باپ ہے یا باپ بنے گا، اور بیٹیوں میں سے اور بہنوں میں سے ہر کوئی یا ماں ہے یا اس کو ماں بننا ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو زندگی میں کبھی باپ نہیں ہوگا یا زندگی میں کبھی ماں نہیں ہوگی۔ اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، چونکہ ہر ایک نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ آج جو اولاد ہے اسی کو کل باپ بننا ہے، اور جو آج باپ ہیں، والدین ہیں، وہی اپنی جوانی میں، نوجوانی میں، بچپن میں اولاد تھے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نسل در نسل، درجہ بدرجہ چلا آ رہا ہے، اور اس کو قائم رہنا ہے۔ اس لیے میں نے 2 دن مقرر کیے کہ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کی زندگی کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ ایک تعلق ہے، یہ پورا مضمون جڑا ہوا ہے۔ تو اس میں والدین کو متوجہ کیا گیا، جھنجھوڑا گیا ہے کہ آپ چاہیں اگر اولاد نیک بنے تو خود نیک بنے۔ بس ایک جملے میں درس ہے، جو چاہیں والدین کہ ان کی اولاد نیک بنے وہ خود نیک بنے۔ ان کی نیکی ان کی اولاد کی زندگی میں نیکی بن کے ظاہر ہوگی، ان کی سیرت اولاد کے اندر ان کی سیرت بن کے ظاہر ہوگی۔ آپ اولاد کے لیے آئینہ ہیں۔ بچپن سے اولاد جو کچھ دیکھتی ہے اپنے ماں باپ کو،
وہی سیکھتی ہے، اسی طرح بولتی ہے، اسی طرح اٹھتی بیٹھتی ہے، اسی طرح اس کا چال چلن ہے، وہی اس کے معیارات ہیں اور وہی زندگی میں کرتی ہے وہ اولاد۔ چونکہ اولاد کا سب سے پہلا ماڈل اور آئیڈیل اس کے والدین ہوتے ہیں۔ بیٹی ماں کی شبیہ بنتی ہے، بیٹا باپ کی شبیہ بنتا ہے، صرف صورت میں نہیں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں، آداب میں، اطوار میں، عادات میں۔ آپ دیکھتے ہیں، روزمرہ دیکھتے ہیں۔ تو ان اعمل صالحا ترضاہ، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، صالح اولاد دیکھنا چاہتے ہیں، تو صالح والدین بنیں۔ ہماری زندگی میں تضاد ہے، ہم خود نیک سیرتی کا نمونہ اپنی اولاد کو پیش نہیں کرتے، ہم گھر کے اندر دین کا ماحول کریٹ نہیں کرتے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے کہ بچوں کو کھڑا کریں پیچھے، اور جو اوقات 1 یا 2 وقت بھی آپ کو ملتے ہیں جب بچے اکٹھے ہوں تو اکٹھی ایک جماعت کا ماحول پیدا کریں۔ ہم خود گھر میں قرآن مجید سے ان کو نہیں جوڑتے، ہم خود گھر میں ان کو دینی تعلیمات پر نہیں لگاتے، ہم گھر میں خود سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اونچ نیچ کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بدخلقی سے بات کرتے ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ جو آپ دن بھر زندگی کا گھر میں چلاتے ہیں، میاں بیوی الجھ رہے ہیں، کوئی آدمی آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیں گھر پہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ بچے 24 گھنٹے، وہ ایک جیسے ویجیلنس ہوتی ہے نا آج کل، ان کے کیمرے میں سب کچھ نقش ہو رہا ہے ان کے دماغ میں، بولیں گے نہیں، وہ 20 سال کے بعد اکٹھا بولیں گے جا کر۔ کیسے بولیں گے؟ نافرمانی کی زبان سے۔ جب آپ کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، وہ 10 15 20 سال بعد بولیں گے ریئیکشن میں۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ان کا جو دماغ ہے اور ان کا دل ہے اور ان کی سوچ ہے، اس میں تو ہمارے 20 25 سال کے کرتوت پورے لکھے ہوئے ہیں، نقش ہیں۔ بچہ پہلا لفظ ماں باپ سے سن کے بولتا ہے۔ ماں اس کو اللہ سکھا دے تو پہلا لفظ اللہ بولے گا، بابا سکھا دے تو بابا بولے گا، گالی سکھا دے تو گالی بول دے گا۔ تو جن بچوں نے بچپن سے ہی گھر کے ماحول کو دین کے خلاف دیکھا ہے، بد اخلاقی کا دیکھا ہے، نوک جھونک کا دیکھا ہے، لڑائی جھگڑے کا دیکھا ہے، اللہ کے احکام اور اوامر و نواہی کو توڑنے کا دیکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کا دیکھا ہے، زیادتی کا دیکھا ہے، حق تلفی کا دیکھا ہے، جنہوں نے عمر بھر یہ منظر دیکھا ہے، اس اولاد سے آپ نیک سیرتی کی توقع کیسے کرتے ہیں؟ بتائیں کس طرح کرتے ہیں؟ وہ ساری جس بدی، برائی، ظلم، گستاخی، نافرمانی کی شکایت آپ کرتے ہیں اولاد کی نسبت، وہ بیج تو سارے آپ نے خود بوئے ہیں۔ لہذا اولاد والدین کا عکس ہوتی ہے، کبھی نہ بھولیں۔ اس لیے فرمایا ان اعمل صالحا ترضاہ، مجھے نیک بنا جس سے تو راضی ہوتا ہے، تاکہ میری نیکی میری اولاد میں منتقل ہو، میں نمونہ بنوں اولاد کے لیے۔ مجھے آج تک یاد ہے، چیزیں آپ کے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ میری عمر ممکن ہے 3 سال ہوگی شاید یا 4 سال ہوگی، مجھے اندازہ نہیں ہے ایگزیکٹلی، آپ خود گیس کر لیں۔ اتنی عمر تھی کہ مجھے یہ منظر یاد ہے، یعنی جو شعور میں ایک منظر دیکھا ہوا اور سنی ہوئی بات یاد رہ جاتی ہے، اتنی تھوڑی عمر تھی، 2 3 4 سال کی ہوگی، کم و بیش آپ کر لیں، ایگزیکٹلی نہیں معلوم مجھے۔ حضور فرید ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد گرامی، پچھلی شب بڑی گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور روتے تھے، عبادت کرتے تھے، سجدے میں، دعا میں، مصلی پر بڑی گریہ و زاری تھی ان کی زندگی میں، اور ان کو روتا ہوا سن کر میں اٹھ جاتا تھا، میری آنکھ کھلتی تھی، اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ چمٹ جاتا تھا، اور میں پوچھتا تھا بابا کیوں رو رہے ہیں، ابا جان کیوں رو رہے ہیں، انہیں کوئی تکلیف ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بس اتنا سا منظر مجھے زندگی میں آج تک نقش ہے کہ اللہ کے حضور گریہ و زاری کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے حضور عبادت میں گریہ و زاری کرتا ہے، یہ منظر اس عمر سے مجھے یاد ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس عمر سے چیزیں نقش ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو بچوں کے دل و دماغ پر اچھے نقوش چھوڑیں. جب ان کی پرورش ہو رہی ہے لاڈ میں پیار میں گزار دیتے ہیں اور ان کی اخلاق سازی، ان کی سیرت سازی اور ان کی ادب سازی پہ کوئی توجہ نہیں کرتے. ظلم ہے، نسلیں برباد کرنے کے ذمہ دار والدین بنتے. اس کے بعد فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، پھر یہ دعا کر کے باری تعالیٰ میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے. یہ ترجمہ ہے. مگر اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، ایسی نیکی رکھ کہ جیسے میرے والدین، اب اس کے 2-3 معنی ہیں. پہلا معنی، میرے والدین جس طرح میرے لیے تھے میری اولاد کے لیے مجھے اسی طرح بنا دے. اب اس کا دوسرا معنی، جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے اولاد کے لیے ہوں کہ میرا دل ان کے لیے تڑپتا ہے اور میں ان کا دھیان رکھتا ہوں اور اپنی آرام کو قربان کرتا ہوں اور اپنی شفقتوں میں نہلاتا ہوں ان کو، جس طرح میں یعنی والدین ہم ان کے لیے پیار محبت کرتے ہیں، ان کو ہمارے لیے اس طرح خدمت گزار بنا دیں. ریسیپروکل لنک ہے. اسی کا ایک تیسرا معنی کہ میری اولاد کو میرے لیے اسی طرح احسان اور بھلائی کرنے والا بنا دے جس طرح میں اپنے والدین کے لیے ہوں، بیٹھا دعائیں کر رہا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں اور ادب کرتا ہوں، تعظیم و تکریم کرتا ہوں. یعنی جیسا میں اپنے والدین کے لیے ہوں اس طرح میری اولاد کو بھی میرے لیے بنا دے. اب اس کا ایک چوتھا معنی بھی، اور چوتھا معنی یہ کہ مجھے اپنی اولاد کے معاملے میں حسن تربیت اور حسن پرورش کے لحاظ سے وہی کچھ کرنے کی توفیق دے جو تو نے میرے والدین کو دی تھی کہ میری اچھی پرورش کریں. جس طرح میرے والدین نے مجھے اچھے اخلاق سکھائے تھے، اچھا انسان بنایا تھا، میرے اندر نیکی منتقل کی تھی، اسی طرح مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اولاد میں وہی نیکی آگے منتقل کر سکوں. گویا وہ نیکی جو مجھے والدین سے ملی میں اپنے اولاد کو منتقل کروں. یہ 4 معنی ہیں اس ایک جملے کے. جس جہت سے بھی اس کو دیکھ لیں اس میں فرائض اور واجبات ہیں کہ بحیثیت والدین جو احسان ہمارے والدین نے ہم پر کیا، جو نیکی ہمیں منتقل کی، جو پرورش ہماری کی، جو نیک تربیت ہماری کی، جو خیر اور بھلائی ہم تک پہنچائی، جو احسان ہم پر کیا، ہم پر واجب ہے کہ ہم وہ سارا کچھ آگے اولاد کو منتقل کریں. صرف لاڈ اور پیار نہیں. خالی لاڈ اور پیار بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہ سنوارتا نہیں ہے. ہم پر واجب ہے. اس آیت کریمہ کے 3 جز جو میں نے آپ کو سمجھائے اینالائز کر کے، اس کے تحت واجبات میں سے ہے کہ جو کچھ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا صرف وہی شفقت اور محبت ہی نہ دیں اپنی اولاد کو، بلکہ پرورش اور تربیت اور نیکی اور نیک سیرتی کا بھی وہ حصہ منتقل کریں اولاد کو جو والدین نے ہمیں منتقل کیا تھا. جو آپ اپنے والدین کے لیے کریں گے وہی کچھ اولاد آپ کے لیے کرے گی. جو کچھ آپ اپنے والدین کے لیے بیہیو کریں گے اولاد آپ کے لیے بیہیو کرے گی. ہر عمل کی سزا یا جزا اللہ چاہے تو آخرت میں مؤخر کر دے، مگر والدین کے ساتھ کی ہوئی نافرمانی اور بدسلوکی کی سزا اللہ صرف آخرت تک مؤخر نہیں رکھتا، وہاں تو ہوگی. اللہ پاک اس کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے اور دکھاتا ہے. اس آیت کریمہ کے مفہوم کو بیان کرنے کے بعد تو خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ ہمیں اگر نیک اولاد چاہیے تو ہمیں خود نیک بننا ہوگا. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے ذریعے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کی تلقین فرمائی اور اس کی کیا اہمیت اور کیا منزلت بیان کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سا عمل؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے صحیح وقت پر ادا کرنا. قال ثم ای، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا.
آپ نے کل کی بھی پوری گفتگو سنی تھی، اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ بالوالدین احسانہ کو جوڑا، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے موضوع کو جوڑا۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا سب سے مقبول اور محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل وقت پر نماز ادا کرنا، اللہ کا اپنا حق عبادت کا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان۔ قال ثم ایون، میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو جہاد سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ بلند رکھا ہے نماز اور جہاد کے درمیان، نماز کے متصلاً بعد والدین کے احسان اور ان کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کا درجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث متفق علیہ۔ اب دوسری حدیث بھی صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا فاستأذنہ فی الجہاد، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اجازت طلب کی جہاد پر جانے کی، جہاد پر جانے کی اجازت مانگی۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ سنیں۔ فقال احی والداک، آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس شخص نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ، زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، جاؤ انہی کی خدمت کی صورت میں جہاد کرو، یہ تمہارا جہاد۔ اب اندازہ کر لیں وہ زمانہ جہاد کا تھا، دشمن حملے کرتے رہے، دین پر حملے تھے، شہر مدینہ پر حملے تھے، مسلمانوں کی جان و مال پر حملے تھے، دفاع کا زمانہ تھا، جہاد کا ماحول تھا، ہر طرف ہر ایک کے پر اس وقت ضروری تھا کہ وہ نکل کے اپنے ملک کا، وطن کا، دین کا، مسلمانوں کا، ایمان کا، مسلمانوں کی جان و مال کا، سرزمین مدینہ کا دفاع کرے۔ اس نے اجازت مانگی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اسٹریٹ اوے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ، تمہارا جہاد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں جہاد کرو، ان کی خدمت ہی تمہارا جہاد ہے۔ پھر انہی سے ایک اور حدیث مروی ہے، یہ بھی متفق علیہ تھی، اور اب جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم اور بہقی میں۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور جہاد کی، ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ کی بارگاہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا قال فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما، دونوں زندہ ہیں، اس نے کہا۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تم واقعی اللہ سے اجر کے طلبگار ہو؟ اس نے کہا جی ہاں حضور۔ آپ نے ارشاد فرمایا فارجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، فرمایا اگر واقعی تم اللہ سے اجر کے طلبگار ہو اور اس اجر کے حصول کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہو اور جہاد کرنا چاہتے ہو تو پلٹ جاؤ، والدین کی خدمت میں ان کی خدمت کرو اور ان کی حسن خدمت کے ذریعے ہی اپنی ہجرت اور جہاد کا اجر حاصل کرو۔ ان کی خدمت ہی تمہاری ہجرت ہے اور ان کی خدمت ہی تمہارا جہاد ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی، ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہجرت کے لیے آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیں کہ میں ہجرت پر جاؤں، لیکن وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، مگر جب میرے والدین نے سنا کہ میں ہجرت پہ جا رہا ہوں تو رونے لگ گئے، تو میں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، فرمایا واپس پلٹ جاؤ ان کی خدمت میں اور ان کو اسی طرح ہنساؤ جیسے روتا چھوڑ کے آئے ہو۔ تمہاری ہجرت ہے، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو، انہیں ٹائم دو، انہیں ہنساؤ، خوش کرو، یہ تمہاری ہجرت ہے، یہ تمہارا جہاد ہے۔ ہمیں دین مراسم کا سکھایا گیا ہے، رسومات کا دین، اور کہیں عملیات کا دین، کہیں مفادات کا دین، کہیں فسادات کا دین، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ہمارا دین کا تصور ہے، جس سے ہمارے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، تنگی پیدا ہوتی ہے، وسعت نہیں آتی۔
ہم دین کو صحیح تصور کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس وجہ سے دین کے عمل کی ترجیحات مقرر نہیں کر سکتے، کیا پہلے ہے کیا بعد میں، اور چونکہ دینی ترجیحات معلوم نہیں، اس لیے پوری زندگی خلط ملط کا شکار ہے، اس سے گمراہی بھی جنم لیتی ہے، زیادتیاں بھی جنم لیتی ہیں، مظالم بھی جنم لیتے ہیں۔ یہ اعتکاف گاہ عبادت کے لیے بھی ہے اور دین کے صحیح تصور کی معرفت کے لیے بھی ہے، تربیت ہے، اسے لازم کر لیں زندگی بھر۔ اس جگہ آنا، ان کو ہالیڈیز سمجھ لیں، یہ آپ کے اسپریچول ہالیڈیز ہیں۔ جو کام کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو روزگار کماتے ہیں، جو کرتے ہیں، 10 دن اعتکاف کے مقرر کر لیں، یہ آپ کے ہالیڈیز ہیں۔ روح کے لیے جا رہے ہیں، دین کے لیے جا رہے ہیں، ایمان کو سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، تربیت کے لیے جا رہے ہیں، اخلاق، احوال اور اعمال کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، فہم صحیح پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ جب تک ترجیحات جس بندے کی صحیح نہیں ہوں گی، اس کے اعمال کبھی درست نہیں ہوں گے۔ اب ترجیحات سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نومک علی السریر برًا بوالدیک تضحکہما ویضحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، گھر میں تم بستر پہ سوئے ہوئے ہو، آرام کر رہے ہو بستر پر، اس حال میں کہ والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہو، نیکی سے پیش آتے ہو، احسان، شفقت اور ادب سے پیش آتے ہو، اور پھر تم انہیں ہنساتے ہو، یعنی ان کے ساتھ ٹائم دیتے ہو۔ آج ہمارا پرابلم کیا ہے؟ بچے اگر بے ادب نہیں بھی ہوتے تو ان کا ٹائم سارا یوٹیوب پہ گزرتا ہے، فیس بک پہ گزرتا ہے، سیل فون پہ گزرتا ہے، اپنی گیم پہ گزرتا ہے، ٹک ٹاک پہ گزرتا ہے۔ والدین اکیلے بیٹھے ہیں، بچے اپنے گھر میں اپنی آئی فون پہ اور اپنی ذاتی مصروفیات پہ، کمپیوٹر پہ بیٹھے۔ ماں باپ کے ساتھ مل کے بیٹھنا سعادت ہے، خدمت اس کے بعد کا درجہ ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی مسکراہٹوں میں شریک ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان سے سیکھو، ان سے بات کرو، آداب سیکھو، اٹھنا بیٹھنا سیکھو۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، میں ان ماؤں کو جانتا ہوں، میں نے ان ماؤں کو دیکھا ہے، وہ بچے بچیوں کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھاتی تھی مائیں۔ اگر کوئی چلنا کسی کا درست نہیں ہے تو ماں ڈانٹتی تھی، بیٹھنا درست نہیں ڈانٹتی تھی، جمائی لے لی ہاتھ منہ پہ نہیں رکھا ڈانٹتے تھے والدین، بولنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے ڈانٹتے تھے کہ یہ روڈ طریقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز پر ماں باپ نظر رکھتے تھے، اولاد کو سنوارتے تھے، اولاد پر اتنا خوف ہوتا تھا اس امر کا کہ یہ کام کیا تو امی ناراض ہو جائے گی، یہ کام کیا ابو ناراض ہو جائیں گے۔ اور وہ جنہوں نے ایسے ماں باپ سے تربیت پائی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے اگر 50 برس بھی گزار لیے ہیں تو وہ اسی نقش پر قائم ہیں۔ اب کتنے والدین ایسے ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اس تربیت کی ان پٹ دے رہی ہیں اپنی اولاد کو۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور میرے بیٹے بیٹی، آپ جو نوجوان ہیں، آپ کی بھی جن کی شادی ہو چکی ہے اور جن کے بچے چھوٹے ہیں، جو آپ کی گود میں ہیں، انہوں نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے۔ اس وقت ان پٹ دینی ہے۔ ان کے دل، دماغ، ان کی آنکھیں، ان کی شخصیت ایک آئینے کی طرح آپ کو اپنے اندر سمو رہی ہیں۔ جو کچھ آپ بو رہی ہیں وہی اگنا ہے، جو آپ ان کے اندر ڈال رہی ہیں وہی نکلنا ہے، جو آپ انہیں بنا رہی ہیں انہوں نے وہی کچھ بننا ہے۔ بس ذہن میں رکھ لیں۔ بعد میں شکوہ شکایت ناجائز ہے، صرف اذیت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر گھر میں تو نیند بھی کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور جہاد پہ نہیں گیا، ہجرت پہ نہیں گیا، بڑے بڑے مارکوں پر نہیں گیا، صرف گھر میں آرام کرتا ہے، مگر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، انہیں ہنساتا ہے، ان کی ہنسی میں شریک ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل تیرا یہ عمل ہے۔ یہ گھر کی نیند تیری جہاد سے افضل ہے، جس نیند کے ساتھ تو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اور ان کے آداب بجا لاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مگر میرے پاس استطاعت نہیں، طاقت نہیں ہے۔
وسائل نہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حل باقیہ من والدی کا احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال امی، میری والدہ زندہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر والدہ زندہ ہے جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ کا جو عہد ہے والدین کی خدمت کا وہ پورا کرو. اگر والدین کے ساتھ اللہ کے عہد کو تم نے پورا کر دیا، تیرا حج بھی ہو گیا، تیرا عمرہ بھی ہو گیا، تیرا جہاد بھی ہو گیا. اور اس حج سے مراد نفلی حج ہے، اس لیے کہ جب اس نے کہا میرے وسائل نہیں، استطاعت نہیں، تو حج تو فرض ہی نہیں نا اس پر. یعنی والدین کی خدمت کریں، اس طرح تجھے نفلی حج کا ثواب بھی مل گیا، تو حاجی بھی بن گیا، تو معتمر بھی بن گیا. ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں، ایک ذوق ہو گیا، لوگ حج پر کثرت کے ساتھ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں حج اور عمرے کے عمل سے پورے سال کی تباہ کاریاں جو کرتے رہتے ہیں وہ ساری دھل جائیں گی، صاف ہو جائے گا. یہ اللہ کے ساتھ ٹرک کرنے کی گیم ہے، ٹرک ہے اللہ کے ساتھ، دھوکہ دہی ہے. ہم نے پوری زندگی دین کے نام پر بھی اور دنیا کے نام پر بھی، مذہب کے نام پر بھی، سیاست کے نام پر بھی، معیشت کے نام پر بھی، معاشرت کے نام پر بھی، پوری زندگی ٹرک اور دھوکہ دہی کی عبارت بنا دی. اس کے بعد ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے رغم انفن ثم رغم انفن ثم رغم انفن، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک، یہ ناک خاک آلود ہو. ہم نے عرض کیا قیل من یا رسول اللہ، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ مطلب اس کا تھا کہ افسوس ہے اس شخص پر، اس کی محرومی پر، اس کی بدقسمتی پر افسوس، اس کی بدبختی پر افسوس. عرض کیا یا رسول اللہ کس کی بدبختی؟ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، اس شخص کی بدبختی پر افسوس جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے تک پایا اور پھر بھی جنت میں نہ گیا. یعنی والدین کا بڑھاپا ملے اور اولاد جنت میں نہ جا سکے، فرمایا اس کی بدبختی پر افسوس، اس کی محرومی پر افسوس. کہ اتنا آسان عمل اللہ نے اس کو دے دیا جو کتنے گناہوں کو مٹا دے گا. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ میں ہمیشہ اس چیز کے لیے ترستا رہتا ہوں. یہ وہ ایک نیکی ہے جو مجھے کرنے کے لیے موقع نہ مل سکا. میری والدہ ماجدہ کی وفات اس وقت ہوئی، کل کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا ہے اعتکاف کے خطاب کے بعد، تو جواب بھی دے رہا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا کہ چک کے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھتی رہتی تھی پوری عمر کہ میں گلی کے موڑ سے کب مڑا ہوں. انہوں نے پوچھا کتنے سالوں تک یہ معمول رہا ان کا؟ تو میں بتا رہا ہوں بیٹے، جب میری والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تو میں اس وقت 17ویں سال میں تھا، میری عمر 17 سال تھی، 17 ایئرس، اور میری والدہ ماجدہ کی عمر اس وقت 35.5 سال تھی، 35 ایئرز اینڈ 6 منتھس. وہ 36 برس کی نہیں ہوئی تھی، ان کا وصال ہو گیا. میری عمر کا 17واں سال تھا، میں 17 سال کا تھا. اور جب سے میں اسکول جانا شروع کیا گریڈ 1 میں، تب سے ان کا معمول تھا. اور جب ان کا وصال ہوا تو میں نے FSC کی تھی، آپ اے لیولز کہتے ہیں اس کو، یعنی 12 سال جو اسکول کے ہوتے ہیں، 10 سال اسکول کے، 2 سال کالج کے، 12 سال کی پڑھائی. تو اسی وقت پھر ان کا وصال ہو گیا. بیچلر میں داخل ہونا نہیں دیکھا انہوں نے. یہ سارے 17 سال ہی ان کا یہ عمل رہا. تو وہ علامہ اقبال کا ایک ماں کے اوپر ایک مصرع ہے شاید، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. علامہ اقبال کہتے جب ہوا خدمت کے قابل میں تیری تو چل بسی. میرا تو طالب علمی کا زمانہ تھا، وہی خدمت جو بچپن کی عمر میں ادب احترام کی ہوتی ہے انسان کی. وہ خود جوان تھی تو خدمت کا تو موقع ہی نہیں آیا تھا، نوجوان تھی، وہ وفات ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے اور جنت نہ ملے بدبختی ہے. اور حضور فرید ملت رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی، وہ ان کے 6 سال بعد وصال فرما گئے. اس وقت میری عمر 23 برس تھی، میں 23 تھا 1974 میں، تو ان کا وصال ہو گیا. تو وہ بھی میری نوجوانی تھی. خوش نصیب ہیں وہ جنہیں والدین میسر ہیں اور پھر ان کا بڑھاپا ملا ہے. اور بڑھاپے میں وہ ٹیسٹ ہے جس کا کل ذکر ہوا تھا، جس میں حکم فرمایا کہ بڑھاپا آئے تو اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے،
وہ زمانہ ملے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو، بڑا بد نصیب ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق وسیع ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرے اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، ان کو جوڑے۔ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، والدین کے ساتھ احسان کرنا آپ کی عمر کو دراز کرتا ہے، اور عمر دراز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک موت تک کے فیصلے کو اس نیک عمل کے ذریعے مؤخر کر دیتا ہے، اور خونی رشتوں کو جوڑے، اللہ پاک اس سے رزق بھی فراخ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بڑے ایمان افروز مضمون کی حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت، اولاد میں سے کوئی صالح بیٹا ایسا نہیں جو اپنے والدین کو روزانہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے، الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، ایک نگاہ بھی محبت کی جو ماں باپ کے چہرے پر ڈالتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج لکھ دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے ایک دلچسپ سوال کیا، قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ نگاہ ڈالے محبت کی، 100 بار، تو پھر فرمایا تو اس کو 100 بار ہر روز 100 حج لکھے جائیں گے اس کے اعمال میں۔ قال نعم، ہاں 100 بار ہی لکھے جائیں گے، 100 حج مبرور روزانہ لکھے جائیں گے اس کے نام اعمال میں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بڑا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ایک بار محبت کی اور ادب کی نگاہ ڈالنے سے حج مبرور دے اور دوسری بار ڈالنے سے رک جائے، کہہ دے نہیں ایک بار دے چکا انہیں، اللہ بڑا ہے۔ 100 بار ڈالے 100 حج لکھے جائیں گے روزانہ۔ تو آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ روز 100 حج آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں، مقبول حج؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ بیٹے بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے۔ ایک بیٹی نے یہ بھی مجھے پوچھا، جو بیٹی سسرال میں مصروف رہتی ہے اور شوہر پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، اپنے وسائل نہیں، وہ اپنے والدین کا خیال کیسے رکھے؟ بیٹی میں نے کل ہی بتا دیا تھا، والدین کا خیال رکھنا، مالی کفالت تو اسی کے ذمے ہے اولاد میں سے جس کے پاس وسائل ہیں۔ بیٹے موسٹلی وہ بیٹے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا خیال رکھنا محبت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خیریت دریافت کرنے کے ساتھ، ان کے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ٹیلی فون کر کے پوچھتے رہنا، خیر و عافیت لیتے رہنا، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنے احسان اور پیار میں کبھی نہ بھولیں اور رویے میں کبھی نہ بھولیں، آپ کو اجر ملے گا۔ تو جس کی جیسی حالت ہے اسی طرح کے اس کے اوپر احکام اور واجبات ہیں۔ اب یہ تو والدین کا سبجیکٹ تھا، عمومی حسن سلوک کی اہمیت۔ اب میں 2 حصے لینا چاہتا ہوں، خاص طور پہ والدہ کے خصوصی اور امتیازی حقوق۔ والدین میں پھر والدہ کا نمبر 1 ہے حقوق کے اعتبار سے، اور اس کے بعد والد کے خصوصی امتیازی حقوق۔ اب میں تیزی سے یہ 2 بھی لینا چاہتا ہوں کنسیپٹس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا اور حسن خدمت اور حسن صحبت کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ۔ من حق الناس بحسن صحابتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک۔ 3 بار تک پوچھا کہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ حسن خدمت اور حسن صحبت کا۔ فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر 4تھی بار پوچھا اس کے بعد فرمایا تمہارے باپ کا۔ والد پریشان نہ ہو جائیں، ان کا میں سبجیکٹ بعد میں لے رہا ہوں ایکسکلوسیو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمت فرأیتنی فی الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ مجھے خواب آیا ہے، میں سویا،
میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا کہ میں جنت میں تھا. فسمعت صوت قارئ یقرأ، تو میں نے جنت میں ایک قاری کو خوبصورتی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا. قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا. میں نے ملائکہ سے پوچھا، فرشتوں سے، فقلت من ھذا، یہ خوش نصیب کون ہے جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ فقالوا ھذا حارثۃ بن النعمان، ملائکہ نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان. جواب دیا آقا علیہ السلام نے، کذالک البر کذالک البر وکان ابر الناس بامہ، فرمایا ہاں نیکی کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکی کرنے والا تھا حارثہ، اس کو یہی بدلہ ملنا چاہیے تھا جو اللہ نے عطا کیا. یہ منظر آقا علیہ السلام نے خود خواب میں دیکھا اور بیان فرمایا. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اور امام حاکم نے بھی بیان کی. آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہے. ان کا نام آپ جانتے ہیں ان کی ولایت و معرفت کے حوالے سے اور ان کے عشق رسول کے حوالے سے، اس اینگل سے. مگر ان کی شخصیت کا ایک ہی اینگل جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، یاد رکھ لیں یہ واحد تابعی ہیں، واحد جن کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. تابعی کا نام لے کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح. اور آقا علیہ السلام نے آپ کی ایک فضیلت بیان کی ہے خود اپنی زبان مبارک. وہ کیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. طویل حدیث ہے، میں صرف ریلیونٹ حصہ بیان کرنا ہوں. بتایا کہ عمر جب تمہاری ملاقات ہو اویس سے جو کرم کا رہنے والا ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑی نیکی اور احسان کرنے والا ہے. یہ اویس کی خصوصیت ہے، اویس قرنی کی. لہو والدۃ وہو بہا بر لو اقسم علی اللہ لابرہ. بر کا لفظ 2 بار آیا ہے، دیکھیے، ہوا بہا بر اور پھر لابرہ. اویس قرنی وہ شخص ہے جو بڑی نیکی کرنے والا، بڑا احسان کرنے والا، بڑی خدمت گزاری کرنے والا اپنی والدہ کی. یہ فضیلت بیان کی. اور اس کا اجر اللہ نے کیا دیا کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر کسی عمل کے ہونے کی قسم کھا دے لا برہ، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر کے رہتا ہے. اب یہ جو 2 ٹکڑے ہیں جڑے ہوئے ایک ہی مقام پر، یہ معنی اس طرح کا دیتے ہیں کہ والدہ کے ساتھ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے حساب نیکی کا بدلہ اللہ نے اس طرح دیا کہ جیسے حضرت اویس قرنی ماں کی کوئی بات نہیں ٹالتے، جو کہے وہ کرتے ہیں، جائز ہو، بشرطے کہ جائز. میں نے کل کہہ دیا تھا ناجائز کرنے کی اجازت نہیں. جو بات اپنے حق میں جو اللہ نے واجبات میں رکھی ہے مانگتی ہے وہ دیتا ہے. سو میں نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ اویس مجھ سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، اور میرا نام لے کے جو قسم کھا دے میں پوری کر دیتا ہوں، وہی تقدیر بنا دیتا ہوں. یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب جنت جب ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی تو اولاد کے لیے فضیلت بتا دی اور ماں کے لیے ذمہ داری بتا دی کہ اے ماں تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے. اب اللہ پاک نے یہ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو چاہے تو اولاد کو جنت بھیج دے، جنتی بنا دے، اور چاہے تو اپنی اولاد کو دوزخی بنا دے، دوزخ کی راہ پہ چلا دے. چونکہ تیری گود میں پل رہی ہے، وہ بولی تجھ سے سیکھ رہی ہے، طور اتوار تجھ سے سیکھ رہی ہے، تعلیم اور شعور تیرے ذریعے لے رہی ہے. اب تیری مرضی تو اسے جنت کی راہ پہ ڈالتی ہے یا دوزخ کی راہ پہ ڈالتی ہے. تو اگر اولادیں خدا نہ خواستہ دوزخ کی راہ پہ گئیں تو مواخذہ صرف اولاد کا نہیں ہوگا. جیسے ماں کا حق خدمت میں پہلے ہے، اس طرح گرفت گریبان بھی ماں کا سب سے پہلے پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کی گود میں پلی. پھر باپ کا پکڑا جائے گا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ذمہ داری بھی دونوں پر ہوگی، دونوں پر عائد ہوگی. کہ جب اولاد کو بنانے سنوارنے کا وقت تھا،
انہیں نیکی اور بدی کا فرق سکھانے کا وقت تھا، انہیں جنت یا دوزخ کی راہ پہ ڈالنے کا وقت تھا، اس وقت کیوں نہیں پرواہ کی؟ بات کے شکوے ریلیونٹ ہیں۔ اب والد کے بھی خصوصی اور امتیازی حقوق ہیں، جیسے والدہ کے ہیں، اس طرح والد کے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یجزی ولد والدہ، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، ختم کر دی بات۔ فرمایا سوائے ایک شخص کے، الا یہ اس زمانے میں لوگ غلام ہوتے تھے، سوائے اس خوش نصیب بیٹے کے کہ جس کا باپ اتفاقاً غلام تھا، تو اس نے اپنا مال و دولت جو کمایا خرچ کر کے اپنے باپ کو آزادی دلوا دی، خرید کر آزاد کر دیا، اس کو اللہ پاک اس کے اجر میں رکھے گا کہ اس نے باپ کا حق ادا کیا۔ اب تو نہ غلامی رہی نہ آزادی رہی، ویسے پوری قوم ہی غلام ہے، اب کوئی کس کو آزاد کروائے گا؟ سارا ملک غلام ہے۔ کرکس یہ کہ باپ کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اولاد کے لیے کسی شخص نے سوال کیا میرے والد کو مال کی ضرورت ہے، فرمایا انت و مالک لوالدک، تیرا مالک بھی تیرا باپ ہے اور تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے، خرچ کرو، اس کا حق ہے۔ انت و مالک لوالدیک، تیرا مالک بھی تیرا والد ہے اور تیرے مال کا مالک بھی تیرا والد ہے۔ چونکہ اولاد کا جو کسب ہوتا ہے سارا باپ کے ذریعے آتا ہے۔ ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، تو اولاد کا مال باپ کا مال ہوتا ہے، لہذا والدین پر ماں باپ پر مال خرچ کرنے میں بخل کرنا بڑا گھٹیا فعل ہے، جہنم میں لے جائے گا یہ بخل۔ تو خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ضرور کہ آپ شادی ہو جائے تو ایکسٹینڈڈ فیملی میں اکٹھے رہنا ہے، یہ شریعت میں کئی حکم نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ پاکستان انڈیا کا کلچر ہے، ماں باپ ناجائز اصرار کرتے ہیں، اب تو زیادہ تر نہیں کرتے، زیادہ نہیں کرتے، مگر جہاں یہ سٹل ہے وہ جان لیں کہ یہ ناجائز ہے، گناہ کا عمل ہے۔ یہ والدین کے حقوق میں سے ہے ہی نہیں کہ شادی کے بعد بیٹا اور بہو آپ کے ساتھ ایکسٹینڈڈ گھر میں رہیں۔ ہاں اگر وہ خوشی سے رہیں، تعلقات خراب نہیں ہوتے، اور آپ کی بہو یعنی بیٹی جو آپ کے گھر آئی ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی، وہ رضامند ہے تو کوئی حرج نہیں، سو بسم اللہ۔ اگر وہ رضامند نہیں رہنا چاہتی، الگ گھر مانگتی ہے، تو یہ اس کا حق ہے اور شرعی حق ہے اس کا، آپ نہیں روک سکتے۔ اور اگر اکٹھے رہنے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کل کے بیٹے اور والدین کا رشتہ بھی خراب ہو اور بے ادبی آئے اور اللہ رسول کے احکام ٹوٹیں، تو اس گناہ سے بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہیں۔ مگر یہ جو تعلق کا خیال رکھنا، خدمت کرنا، یہ محبت کا خیال، جب آئیں روزانہ آئیں، ماں کے اور باپ کے قدم چومیں، پاؤں دبائیں، خدمت کریں، مالی کفالت کریں، ضروریات پوری کریں، ان کو ہنسائیں، ان کو خوشی دیں، تعظیم کریں، تکریم کریں، ادب سے بولیں، نیچے بیٹھیں، 100 طریقے ہیں پیار کے، کفالت کریں۔ صرف یہ کہ گھر میں اکٹھا رہنا ہے بیٹے اور بہو کے رکھ کر، یہ شریعت کے حقوق اور واجبات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے زمانے میں جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور بچے اور بچی کی ازدواجی زندگی خراب ہوتی ہے، اس کی حفاظت اور امن اس میں ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہیں۔ یہ والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے، ابن ماجہ، سیاہ ستہ نے روایت کیا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأدع ذلك الباب او احفظه۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والد جنت کا وسیع دروازہ ہوتا ہے، ہر شخص کے لیے جنت کے بہت سے دروازے ہیں، مگر جو درمیان کا مین گیٹ ہے، مین انٹرنس آف جنت، بڑا دروازہ سب سے درمیان کا، وہ والد ہوتا ہے۔ اگر والد کو راضی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے، تعظیم کرے، تکریم کرے، محبت کی نگاہ سے تکے، ادب کرے، سیکھے، خوش کرے، کفالت کرے، تو اللہ پاک اسے جنت کے مین انٹرنس سے داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہاری مرضی، والد کی تعظیم و تکریم اور خدمت کر کے چاہے تو اس دروازے کو اپنے لیے محفوظ کر لو، اور چاہے تو بے ادبی کر کے اس دروازے کو ضائع کر لو۔
فَإِن شِئْتَ فَأَدِعْ، چاہے تو ضائع کر لو، چاہے تو یہ دروازہ اپنے لیے محفوظ کرو۔ اب بیٹوں کا یہ رویہ باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ذمہ داری شروع تو ہوتی ہے والدین سے ہی کہ کیا منتقل کیا اولاد کو، مگر ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ چھٹکارا نہیں بنے گا اولاد کا اگر والدین تربیت نہیں کر سکے۔ تو یہ میں بات بار بار جو کہتا ہوں، یہ والدین کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ بھی اپنا فریضہ ادا کریں، مگر اولاد سن لے کہ یہ ان کا دفاع نہیں بنے گا، اس وجہ سے چھوٹ نہیں جائیں گے کہ والدین نے تربیت نہیں تھی۔ نہیں، چوں آپ عاقل و بالغ ہیں، آپ مجھ سے سن رہے ہیں، آپ ہمیشہ سنتے رہے، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے رسول کے احکام ہیں، اس میں آپ کو عذر نہیں ملے گا کہ میری تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ حکم ہوگا اگر تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تھی تو آؤ، پھر تمہاری تربیت کی بہترین جگہ جہنم ہے۔ جو کہتا ہے میری پرورش صحیح نہیں ہوئی تو حکم ہوگا کہ آؤ، پھر تمہاری پرورش کی جگہ یہ مأوا ہے جہنم، بئس المصیر، پھر یہاں تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ جب دوزخ کی آگ میں جلائے جاؤ گے، پیپ پلائے جاؤ گے، نہ پانی ملے گا نہ ٹھنڈی ہوا، تباہی اور ہلاکت ہوگی، پھر بتایا جائے گا یہ پرورش ہو رہی ہے، یہ عذر نہیں بن سکتا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، صحیح ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ یہ بھی جامع ترمذی کی، مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، بزار، حدیث صحیح۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ کئی لوگ اس مشرب کے اور اس طبیعت کے ہیں کہ باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، والدہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، والدین کو ناراض کیے ہوئے ہیں، ان کی خدمت اور ان کے ادب و تکریم کی توفیق نہیں، باہر بڑی نیکی کے کام کرتے ہیں، محفل میلاد سجا رہے ہیں، 11ویں شریف کی محفلیں ہو رہی ہیں، بستر اٹھا کے 40 دن تبلیغی جماعت کے چلے پر جا رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، باہر بڑے لنگر خانے کھول کے کھلا رہے ہیں، اور ماں باپ کی آنکھوں کے آنسو پوچھنے کے روادار نہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو سنتے نہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ سارے کے سارے اعمال رائے گاہ جائیں گے، کسی عمل کا کوئی اجر نہیں، کوئی عمل اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکتا۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، رنجش پہنچائی، بے ادبی کی، بے توقیری کی، بے تکریمی کی، خدمت نہ کی، اور باہر جا کے نفلی نیکیاں کماتا رہا، وہ کام نہیں آئیں گی، چونکہ وہ اوجب الواجب کو ترک کر کے آ رہا ہے۔ سب واجبوں سے بڑے واجب کو، فرضوں سے بڑے فرض کو اللہ کی عبادت کے بعد جب ترک کر رہا ہے تو چھوٹی نیکیاں کیسے بچائیں گی اس کو؟ یہ ترجیحات کا میٹر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، بروا آباءکم تبرکم ابناءکم، آپ نے فرمایا اپنے باپ دادا کی تعظیم و تکریم کرو، تمہاری اولادیں تمہاری تکریم و تعظیم کریں گی۔ کتنا خوبصورت فارمولہ ہے یہ، بروا آباءکم، اپنے باپ دادا کی تعظیم کرو، تکریم کرو، ان کا ادب کرو، ان سے محبت کرو، ان کی حسن خدمت کو سعادت سمجھو، تمہاری اولادیں اور نسلیں اسی طرح تمہاری خدمت کریں گی، تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئیں گی۔ پھر فرمایا وَعِفُّ عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفُّ نِسَاؤُكُمْ، دوسروں کی بیٹیوں اور دوسروں کی جو عورتیں ہیں اور بیٹیاں، ان کے ساتھ ان کی عصمت و عزت کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے گھر کی بیٹیوں اور عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ جو آدمی درندہ بنتا ہے باہر کے لیے، اس کے گھر درندے آتے جپٹتے ہیں۔ یہاں ایک بڑے راز کی بات ہے جس کا تعلق براہ راست آج کے معاشرے میں ہے۔ آج جہاں ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، وسائل نہیں رہے، مشکلات ہیں، تو اللہ پاک معاف کر دے کہ لوگ روٹی کا لقمہ کھانے کے لیے گھر کی عزتیں بیچ رہے ہیں۔ اپنی عزتیں بیچ کے جو روٹی کا لقمہ آپ کھاتے ہیں، اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ اگر بھوک سے مر جائیں تو شہید کا مقام ملے گا، مگر عزت بیچ کر حرام کا لقمہ کھا کے زندگی بچا لینا، یہ مرنے سے 1,00,000 درجے بدتر ہے۔ جیتے جی دوزخ کما رہے ہیں۔
دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت سے کھیلتا ہے اس کے گھر کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے۔ اگر آپ درندے بنتے ہیں اور دوسروں کی عزت تار تار کرتے ہیں تو کبھی خیال نہ کریں کہ آپ کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوگی، ان پر بھی درندے جھپٹیں گے۔ لہذا یہ گناہ جو باہر کرتا ہے وہ گناہ اس کے گھر میں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ابصر رجلین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا اکٹھے آ رہے تھے، فقال لأحدہما، ان میں سے ایک سے فرمایا ما ھذا منک، یہ تمہارا کیا لگتا ہے یہ شخص دوسرا؟ فقال ابی، تو انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ فقال لا تسمہ باسمہ ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، اگر یہ تمہارے والد ہیں تو یاد رکھ لیں ان کے آداب میں سے یہ ہے، حقوق میں سے، کہ ان کا نام لے کر کبھی نہیں بلانا، اور چلو تو ان کے آگے نہیں قدم رکھنا، اور اگر کسی مجلس میں بیٹھیں تو ان سے آگے ہو کے نہیں بیٹھنا، ان کے پیچھے بیٹھنا۔ یہ آداب ہیں۔ اب یہ آداب ہماری سوسائٹی میں کہاں رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں کہ جب ماں باپ کا ادب ختم ہو جاتا ہے تو سوسائٹی میں کسی کا ادب نہیں رہتا۔ ماں باپ منبع اور سرچشمہ ہیں آداب کے، سب بڑوں کے نمائندے ہیں، وہ اکیڈمی ہے جہاں سے ادب و آداب کی تربیت لے کے نسل تیار ہوتی ہے، پھر اوئے توئے کا کلچر بنتا ہے۔ پورا کا پورا اسلامی معاشرے کا جو سٹرکچر ہے وہ آداب کے ساتھ قائم ہے۔ جس پورے معاشرے میں اور سماج میں اخلاق نہیں رہے، اسلامی آداب نہیں رہے، سمجھے وہ اسلامی معاشرہ نہیں رہا، حتیٰ کہ انسانی معاشرہ نہیں رہا، وہ حیوانوں کا ہجوم بن گیا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ یہ جو حالات تباہ کر رہے ہیں اخلاقیات کو، آداب کو، انسانیت کو اور ایمانیت کو اور مسلمانیت کو برباد کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ منہاج القرآن کے ذریعے اس قوم کے اندر ایک قوم کو جنم دیں، اور دیا ہے۔ آپ نے 40 سال میں دیکھا ہے کہ اس قوم کے اندر ایک قوم تیار ہوئی ہے۔ یہ جو آئے بیٹھے ہیں یہ اسی قوم میں سے نمائندے ہیں۔ یعنی غربت اور افلاس اور مہنگائی اور بے روزگاری کے اس وقت میں سب کو چھوڑ کے اتنا خرچہ کر کر کے آئے ہیں کسی طلب کے لیے۔ یہ قوم کے اندر ایک قوم ہے، اس قوم کو بڑھنا چاہیے۔ یہ قوم بڑھے گی تو پوری قوم بچے گی۔ آپ کی یہ قوم جو نیکیوں پر قائم ہو، اخلاق پر قائم ہو، آداب پر قائم ہو، نیک سیرتی پر قائم ہو، تقوی پر قائم ہو، احسان پر قائم ہو، یہ قوم جتنی بڑھے گی تو وہ بڑے پیمانے کی قوم بچے گی، ملک بچے گا۔ مہنگائی نے یاد رکھ لیں کبھی کم نہیں ہونا، ذہن میں رکھ لیں۔ جس ملک میں حکمران اور ملک کے بڑے لوٹ مار کرنے والے، حرام خور، حرام کار، کرپشن کرنے والے، لوٹنے والے ہوں، اور جن کو غریبوں کا، کمزوروں کا، نسلوں کا کوئی درد اور احساس نہ ہو، اور حلال اور حرام کا فرق جس معاشرے میں حکمرانوں میں مٹ جائے، ظلم اور ناانصافی کا اور عدل کا فرق مٹ جائے، اور بولی جھوٹ ہو، کذب ہو، دھوکہ ہو، تہمت ہو، جو کچھ ہو رہا ہے رات دن آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، جو کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں خیر نہیں رہتی۔ اب بچائیں، آگ لگی ہے اس معاشرے کو، آگ لگ گئی۔ جب پورے شہر کو آگ لگ جائے تو آپ نہیں بچاتے خود کو؟ بولیے کیا کرتے ہیں؟ ترتیب ہوتی ہے، ترتیب۔ پورا شہر جب آگ کی زد میں آ جائے اور آگ لگ گئی ہو تو سب سے پہلے بندہ خود کو بچاتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے، پھر پڑوسیوں کو بچاتا ہے، پھر محلے میں جہاں تک اس کی بساط ہے ہو سکے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس لگی ہوئی آگ میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خود کو بچاؤ، پھر گھر والوں کو بچاؤ، پھر اڑوس پڑوس کو بچاؤ، پھر اہل محلہ کو بچاؤ، اقارب کو بچاؤ، رشتہ داروں کو۔ تھوڑا تھوڑا کر کے افراد اور نفوس انسانی کو بچاتے جاؤ گے، یہ آپ کا انقلاب ہے، یہ جہاد ہے۔ اس لگی ہوئی آگ کو آپ اس وقت نہیں بجھا سکتے، اس کے بڑے عوامل ہیں۔ میں سب کچھ حالات کو جانتا ہوں، نیچے سے اوپر اور دائیں سے بائیں اور اندر سے باہر سب جانتا ہوں، بتا نہیں سکتا، کوئی اس آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ سمجھیں کبھی مہنگائی کم ہوگی، کسی کے آنے اور جانے سے مہنگائی کم ہوگی؟ مہنگائی کم نہیں ہوگی، حالات یہی رہیں گے۔ بے روزگاری کوئی کم نہیں ہوگی،
لوگوں کی آپس کی سیاستدانوں کی اچھائی برائی الگ میٹر ہے، کوئی اچھا کوئی برا وہ الگ جنگ ہے، مگر آپ سمجھیں کہ آپ کو سکھ مل جائے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی، راحت آ جائے گی، وسائل بڑھ جائیں گے، آگ بجھ جائے گی۔ اب یہ آگ لگانے والوں نے لگا دی، اب ساری آگ نہیں بجھا سکتے آپ۔ خود کو بچائیں، گھر کو بچائیں، پڑوسیوں کو بچائیں، اعزاء اقارب کو بچائیں، محلے والوں کو بچائیں۔ ہر شخص یہ عمل کرتا رہے تو کچھ نہ کچھ تو بجھتی جائے گی نا۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ممکن ہے الٹیمیٹلی جب ہر شخص یہ عمل کرنے لگے تو پھر پورے شہر کی آگ بھی بجھ جائے، مگر تب جب ہر شخص آگ بجھانے کے عمل میں شریک ہو۔ آخری حصہ جو دینا چاہتا ہوں آج، والدین کی نافرمانی اکبر الکبائر ہے، سب بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا نہ بیان کروں کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے کون سے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، دو بیان کیے، سب سے بڑے اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی، والدین کو تکلیف دینا، اذیت دینا۔ اور دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے 3 بیان کیے، سب سے پہلا فرمایا الاشراک باللہ، دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، تیسرا قتل النفس، یعنی انسانی جان کے قتل کرنے سے بھی زیادہ والدین کو تکلیف دینا، اذیت دینا بڑا گناہ ہے۔ نفس انسانی کے قتل سے بھی پہلے بیان کیا، شرک کے بعد علیہ السلام نے فرمایا ہر گناہ کا عذاب اللہ پاک قیامت کے دن تک جس کے لیے چاہے مؤخر کر دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے، انہیں دکھ پہنچانے کے، اذیت پہنچانے کے، ان کی بے تکریمی کے، کہ اللہ پاک ان اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، نافرمان اولاد کے مرنے سے پہلے اس کی نافرمانی اور والدین کی بے توقیری، بے تکریمی، بے عزتی کی سزا وہ اپنی زندگی میں پالے گا۔ اس کی اولاد اس کا گریبان پکڑے گی، اس کی اولاد اس کو گالی دے گی، اس کی اولاد اس کے لیے نافرمان ہوگی، اور اس کو وہی اذیت ملے گی مرنے سے پہلے جو اذیت اس نے اپنے والدین کو دی۔ ایک شخص تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ خوارج کے ایک گروہ میں مل گیا اور خارجیوں کے ساتھ مل کے مظالم کرتا رہا، بعد میں پھر پلٹ کے اسلام کی طرف آ گیا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے نجدات کا جو فرقہ تھا، خوارج کا، خارجیوں کا، اس میں رہ کے بڑے گناہ کیے، بڑے ظلم کیے، پچھتاتا ہوں، میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو واقعی دوزخ سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے واقعی دل سے کہ تو جنت میں داخل ہو؟ اس نے کہا جی واللہ، اللہ کی قسم اس طرح چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ اس نے کہا جاؤ خدا کی قسم، لو علنت لها الکلام واطعمت لها الطعام لتدخلن الجنت ما اجتنبت الکبائر، والدین میں اگر کوئی بھی زندہ ہے، اس نے کہا میری ماں، کہا جاؤ اس کے ساتھ میٹھا کلام کرو، محبت بھری گفتگو کرو، اس کو ہنساؤ، اس کے دل کو راضی کرو، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرو، تمہیں یقیناً جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ آئندہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ 3 لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ لا يدخل الجنت منان، وہ شخص جو احسان کر کے پھر اس دوسرے غریب کو جتلواتا ہے، خواہ زبان سے جتلائے، خواہ آنکھوں سے، خواہ باڈی لینگویج سے، خواہ طرز عمل سے جتلائے، مگر اپنا احسان کر کے جتائے، یہ اذیت دینا ہے غریب کو، یہ شخص اس پر جنت کا دروازہ بند ہے۔ ولا آقن والدے، اور جو والدین کو تکلیف پہنچائے، اذیت دے، نافرمانی کرے۔ اور تیسرا شراب پینے والا، شرابی شخص۔ اب شراب کلچر ہو گیا ہے، ہم نے اپنے اوپر جنت کے سارے دروازے بند کر لیے ہیں، دوزخ کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ آپ کی سٹرگل کیا ہے، جہاد کیا ہے، آپ کا انقلاب کیا ہے؟ ان بند ہو جانے والے جنت کے دروازوں کو کھولنا، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں اور پوری سوسائٹی کے لیے،
ان کی روش کو بدلنا۔ اللہ رب العزت کی اس خاص وعدے کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کوئی شخص، اس کے والدین زندہ ہیں یا دو میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اور وہ ہر روز اٹھ کر آ کے ان کی خیریت پوچھتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، ان کی خیریت پوچھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف والدین کی محبت کے ساتھ خیریت پوچھنے سے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر 2 میں سے ایک زندہ ہے تو اس کی پوچھتا ہے تو ایک دروازہ ہر روز کھلتا جاتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ ہر روز جنت کے دروازے آپ پر کھلتے جائیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما یا رسول اللہ، والدین کا حق کیا ہے؟ خلاصتاً پوچھا، بیٹے پر، اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک لفظ میں جواب دیا، فرمایا ہما جنتوں کا ونارک، والدین اولاد کی جنت بھی ہوتے ہیں اور اولاد کی دوزخ بھی ہوتے ہیں۔ اگر اولاد والدین کا حق ادا کرتی رہے تو اس کی جنت ہے، اگر والدین کی حق تلفی کرتی رہے تو اسی کے لیے دوزخ ہے۔ سو والدین جنت اور دوزخ دونوں میں سے جس کو چاہے اولاد اپنے لیے راستہ بنا لے، جنت کا راستہ نکالے وہ بھی والدین سے نکلتا ہے، دوزخ کا راستہ کھولنا چاہے تو والدین سے ہی کھلتا ہے۔ یہ مضمون حقوق والدین کا اور واجبات والدین کا ضروری حد تک جتنے اس کے پہلو تھے میں نے 2 دنوں میں مکمل کیے۔ اللہ رب العزت کی حضور التجا ہے کہ اللہ پاک اب یہ انسانی اور سماجی رشتوں میں چونکہ سب سے پہلا رشتہ ہے، جب یہ رشتہ سنور جائے تو اگلے رشتوں کو سنوارنے کا انسان کو ڈھنگ آ جاتا ہے، سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سورس تھی، یہ بنیاد تھی، فاؤنڈیشن تھی۔ اللہ پاک اسے سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری فاؤنڈیشن درست ہو جائے، اساس درست ہو جائے، تاکہ اس کے بعد اس کو سمجھ کر ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں باقی رشتوں کی بھی اصلاح کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمارا بیٹھنا، جاگنا، بیان کرنا، سننا، سمجھنا قبول کرے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو کچھ سمجھا ہے، بیان ہوا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔